بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 29 جمادی الاولیٰ 1447 سن ہجری مطابق 21 نومبر 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ آپ اور بندہ ناچیز مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 10، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 7، آیات کریمہ نمبر 71 تا 76 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر و توضیح پیش کی جائے گی۔ آج کے خصوصی عنوانات: دشمن سے بچنے کی تدبیر، غازی و مجاہد کی شان، ضمناً امیر المجاہدین کی شان، اور مکر شیطان کی کمزوری اور پوزیشن کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس سے ماقبل آیات بینات میں اندرون ملک کے داخلی امور کی اصلاح کے تعلق سے آیات نازل فرمائیں۔ اب بیرون ملک اور میدان جنگ کے سلسلے میں ہدایات پر مشتمل آیات بینات کا نزول ہے۔ انسان دشمن کے مقابلے میں کس انداز پہ نکلے، کیا طریقہ اپنائے، دشمنان اسلام کی تدبیروں کو کس طرح ناکام بنائے، اس حوالے سے ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، خذوا حذرکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دشمن کے مقابلے میں اسلحہ، سیکورٹی کا انتظام کر کے فانفروا ثبات، اکیلے اکیلے نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھا نکلو،
یعنی متفرق جماعتیں بنا کر یا چھوٹی جماعت سریہ بنا کر. یعنی غزوہ تو وہ ہے جس میں بنفس نفیس امام الانبیاء والمرسلین سید المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوں، اور ہر مختصر جنگی جماعت جس میں سرکار کی جلوہ گری نہ ہو اسے سریہ کہتے ہیں. بہر صورت بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں وہ ہے کہ جو ضرور ضرور دیر لگا دیتا ہے. مثلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی، یہ رئیس المنافقین، اور اس کے چیلے جنگ احد کے دن بھی مخالفانہ روش اپنائی اور مختلف موقعوں پہ انہوں نے ایسا معاملہ کیا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تو اگر تم کو مصیبت پہنچی، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ ضرور دیر لگانے والا وہ منافق کہنے لگا تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ شاہد نہ تھا، حاضر نہ تھا. تو شاہد و شہید بمانا حاضر و حضور، یہ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں بھی یہ معنی کیا اور دیگر محققین نے بھی، اور یہاں قرآن کی نص سے بھی ثبوت موجود ہے کہ تقاضی یہاں اسی کا ہے. گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ گواہ حقیقت میں تو وہ ہے جو حاضر ہو وقوع کا، عینی. تو فرمایا کہ ایمان والو اپنی حفاظت کا انتظام کرو، اکیلے اکیلے نکلو یا اجتماعی نکلو، کیونکہ تم میں ایسا منافق بھی ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، سستی کا مظاہرہ کرے گا. اگر خوشی پہنچے گی تو کہے گا میں شامل ہوں، مصیبت پہنچی تو کہے گا انعام ہوا مجھ پہ اللہ کا جناب کہ میں ساتھ نہ تھا. استغفر اللہ. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا اور اگر تمہیں پہنچے فضل خدا، فضل من اللہ، فضل خدا تم میں پہنچے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر فضل خداوندی ملا تمہیں تو ضرور کہے گا، ضرور ضرور کہے گا اس طرح کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پیار محبت چارہ اور دوستی ہے ہی نہیں، کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا. یعنی آزمائش ہوئی جس طرح احد میں، ایسی کوئی آزمائش ہو، مصیبت پہنچے، رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، اور یہ ساتھ نہ تھا تو ساتھ نہ ہونے پر اظہار فرض کرے گا کہ دیکھو میں نہیں تھا، بچ گیا. اور اگر پہنچے فتح، مال غنیمت، تو کہے گا اس طرح گویا جان پہ جان اٹھنا بیٹھنا، اور حقیقی پیار کا تو سوال ہی کیا، وہ ظاہری طور پر بھی کوئی دوستی گویا نہیں تھی کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری مدد کے لیے شریک جہاد ہوتا اور فتح کا ذریعہ بنتا، فتح کا سبب بنتا. بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے اور بات اس طرح کرتا ہے گویا اس نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، تمہاری صحبت میں پہنچا ہی نہیں، بالکل اجنبیت، اکیلا. اور وہاں اس کو رنج ہوگا تو اس بات کا صرف کہ موجود ہوتا تو مال غنیمت میں بڑا حصہ ملتا، اس سے بد رہ گیا. یعنی اس کا مقصد صرف مال 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 ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کو جہاد سے روکنے والے تھے. ان کی مذمت کے بیان کے بعد پروردگار عالم نے ایمان والوں کو فضائل جہاد سے متنبع فرمایا
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو چاہیے قتال کریں، جہاد کریں، لڑیں راہ خدا میں وہ لوگ جو بدل دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدلے آخرت، اس فانی کو باقی رہنے والی کے بدلے میں وہ بیچ دیتے ہیں۔ انہیں اس فانی کی حاجت نہیں، انہیں باقی زندگی کی خواہش ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو قتال کرے، لڑے راہ خدا میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہیے کہ وہ پھر مارا جائے یعنی شہید کیا جائے، یا غلبہ پالے یعنی شہید ہو جائے یا غازی ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم عطا فرمائیں گے اس کو اجر عظیم۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں مجاہد کا فائدہ ہی فائدہ ہے، مومن کے دونوں ہاتھ میں گویا وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اعلائے کلمت الحق کی خاطر خالص رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دشمنان خدا و مصطفیٰ اور باغیان اسلام کے خلاف مارکہ آرائی کرنا، جان دے دے، جام شہادت نوش کر لے تو درجہ شہادت پا لے، بچ جائے تو غنیمت کے ساتھ غازی ہونے کا ٹائٹل پا لے۔ جان دے دے تو ایسا کہ زبان پہ بھی تالا ہے کہ اسے مردہ کہنا نہیں، اور دل دماغ پہ بھی تالا ہے کہ مردہ سوچنا بھی نہیں۔ سورہ بقرہ میں ایسوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیں انہیں مردہ مت کہو۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور کوئی تمنا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ پھر دنیا میں بھیج، پھر تیری راہ میں لڑوں، پھر جان کا نذرانہ دوں، تیرے پاس آؤں، پھر بھیج، پھر تیری راہ میں لڑوں، پھر جان کا نذرانہ پیش کروں۔ زخم لگتے ہیں، کٹ لگتے ہیں، وار ہوتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا، امام غزالی نے تفسیر سورہ یوسف میں لکھا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا سورہ یوسف پڑھو، جواب مل جائے گا۔ پڑھی، جواب نہیں ملا، پھر کہا پڑھو، بار بار، بالآخر فرمایا کیا تم نے وہاں نہ پڑھا کہ زنانان مصر میں حسن یوسف کی تجلیوں میں مستغرق ہو کے بجائے وہ لیموں اور پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، لیکن انہیں ذرا بھر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ تو مخلوق کے حسن میں کھو جانے والوں کی یہ پوزیشن ہے، تو شہید وقت نوش جام شہادت تجلیات ربانی میں مستغرق ہوتا ہے تو اسے کیوں کر تکلیف محسوس ہوگی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے فضائل تو بڑے ہیں لیکن اس کے آداب بھی ہیں۔ اسلام پورا ایک نظام ہے اور اس کے ہر پہلو، ہر عبادت کا معاملہ ہو، عبادات میں سے ہو یا معاملات میں سے، پھر حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے، انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی، ہر ایک مسئلے میں، ہر ایک معاملے میں تربیت اور رہنمائی کی گئی ہے۔ یہاں بھی تربیت ہے۔ فرمایا اور تمہیں کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں نہ لڑو۔ یعنی جب اتنے فضائل و مناقب ہیں اور اتنے درجے ہیں تو مومنو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہ لڑو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزوروں کے لیے، من بیانی ہے، من الرجال مردوں میں سے ہوں، والنساء اور عورتوں، والولدان اور بچوں میں سے، الذین یقولون جو عرض کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا اے پالنہار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اخراج کا معنی ہے نکالنا، خروج نکلنا، خرج یخرج خروجا نکلنا، اور اخرج یخرج اخراجا، اور خرج یخرج تخریجا نکالنا۔ کہتے ہیں نا فلاں کتاب تخریج کے ساتھ چھپی ہے، یعنی اس کے حوالہ جات نکالے گئے، جو اس میں مسائل یا جو جس موضوع کی تھی اس کے جو چیزیں لکھی گئی تھیں ان چیزوں کے حوالے پورے نکال دیے گئے ہیں۔ جیسے بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کراچی نے شائع کی، مثلا ہر مسئلے کے آگے لکھا تھا، مثلا در مختار بریکٹ میں، کہیں عالمگیری، کہیں ہدایہ، کہیں فتاوی رضویہ۔ تو اب تخریج ہوئی، کیا مطلب؟ نیچے وہ لکھ دیا گیا کہ مثلا عالمگیری میں یہ مسئلہ ہے تو وہ کون سی جلد میں ہے، کس صفحے پر ہے، کہاں کی چھپی ہے، مطبوعہ کیا ہے، یہ تخریج ہے۔ اخراج و تخریج نکالنا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ وہ عرض کرتے ہیں کمزور مرد، عورتیں، بچے، اے پالنہار ہمیں نکال لے اس آبادی سے، اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی یاور۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور کر دے اپنی عطا سے ہمارا کوئی مددگار۔ یعنی مصیبتوں سے، مصائب سے نجات اور رہائی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اور بالخصوص امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو کوئی خوف میں، پریشانی میں 5 مرتبہ پکارے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو جس چیز سے اسے اندیشے اور خوف اور فتن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دعا کے آغاز میں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ جو پکارے اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر خاص فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ ارحم الراحمین کا معنی ہے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ اور ایسی دعائیں کہ جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ادعیہ معصورہ قرآن و سنت میں، جیسے یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دعائے آدم کہ رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور رحم کرے تو ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ یا یہ مشہور دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ پالنہار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیو ہدایت کے بعد، اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما۔
تو بے شک بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح مشہور دعائے ابراہیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پالنہار مجھے اور میری اولاد میں سے کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اے پالنہار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ایمان والوں کو بخش دے قیامت قائم ہونے تک جو آنے والے ایمان والے ہیں۔ اور ہمارے آقا کی پسندیدہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پالنہار دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ تو یہ قرآنی دعائیں ہوں یا حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے علماء محققین فرماتے ہیں لفظ اللہم کا بطور دعا اضافہ یہ مستحب ہے۔ آیت میں تو اضافہ نہیں کر سکتے بطور تلاوت قرآن، بطور دعا جس طرح درود جتنے ہیں جس میں آتا ہے لفظ محمد ہمارے آقا کا نام نامی اسم گرامی، تو اس سے پہلے لفظ اللہ آیا ہے تو سیدنا مجرور، اور اگر جز اللہ عنا محمدن ہے تو وہاں مفعول بن رہا ہے تو جز اللہ عنا سیدنا، وہاں دال پہ زبر آئے گی، اور جہاں علا ہے وہ دال پہ زیر آئے گی۔ البتہ سید کی یا پہ زیر ہوتی ہے، لوگ سید پڑھتے ہیں۔ تو الغرض نام نامی سے پہلے اس کا اضافہ سیدنا کا، اور اسی طرح ربنا سے شروع ہونے والی دعاؤں سے پہلے اللہم کا اضافہ یہ مستحب ہے بطور دعا۔ تو اے اللہ ہمیں یاور اور مددگار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جس کے سبب ان میں سے بعض کو مکہ معظمہ سے نکلنا ممکن ہو گیا، بعض جو وہاں رہ گئے ان کے واسطے ہمارے آقا دو عالم کے داتا جیسا اللہ تعالیٰ نے حبیب بھیج دیا کہ فتح مکہ کے دن سب کی دل جوئی فرما کر ان کے معاملات سر انجام فرمائے، ان کے واسطے حامی اور مددگار مقرر فرمائے۔ ابن اسید کو سرکار نے مکہ مکرمہ کا حاکم کر دیا، اور وہ ان ضعیفوں اور بیچاروں کا یاور و مددگار بنا رہا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس مقام پر یہ بات بھی قابل یاد رہنی چاہیے، فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے وہ جو قتال کرتے ہیں راہ خدا میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو انکاری ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں، وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ مومن لڑتے ہیں رحمان کی راہ میں، کافر لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ پتہ چلا دو راہیں ہیں بڑی، ایک رحمان کی راہ، ایک شیطان کی راہ۔ رحمان والے رحمان کی راہ میں شیطان والوں سے لڑتے ہیں، اور شیطان والے شیطان کی راہ میں رحمان والوں سے لڑتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اعلائے کلمت الحق، یعنی کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں، اور دوسرے معاذ اللہ وہ ہیں جو کلمہ حق کو نیچا دکھلانے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو نیچا کرنے کے لیے اور کفر کو فروغ دینے کے لیے لڑتے بھیڑتے ہیں۔ نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنے اپنے۔ ایک حزب الرحمان ہے، رحمان کی پارٹی، ایک حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی۔ ایک اللہ والے ہیں، ایک ابلیس والے ہیں، ایک رحمان کی فوج ہے، ایک شیطان کی فوج ہے۔ ازل سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے اور یہ جاری رہے گی۔ الطاغوت بمعنی سرکش اور شیطان،
فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو شیطان کے دوستوں سے، طاغوتی قوتوں سے ٹکرا جاؤ، طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ ایمان کی حرارت والوں ڈٹ جاؤ اور سینہ سپر ہو جاؤ اور سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ بنیان مرصوص، اس کے لیے لفظ آیا قرآن میں، سیسا پلائی دیوار۔ یہ ایمان والوں کے لشکر کا لقب ہے، بنیان مرصوص۔ اور حقیقی بات ہے کہ رحمان کے بندے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے وہ اگر ڈٹ جائیں تو 313 نہتے اپنے سے 3 گنا زائد کو بدر میں پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، احد میں بھگا کے رکھ دیتے ہیں، کربل میں دیکھ لیجئے، مختلف مقامات پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمانی پارٹی کے ساتھ روحانی قوت ہے اور شیطانی پارٹی کے ساتھ وہ شیطانی نحوست ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا بے شک مکر شیطان کمزور ہے۔ ایک قید ہوتا ہے نا بڑے کاف سے، نقطوں والے سے، قید و بند جسے کہتے ہیں، مقید کر دینا، قید کر دینا۔ یہ جو چھوٹے کاف سے کشش والے سے قید، اس کا معنی ہے مکر۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک مکر شیطان کمزور ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے، اس کا میں جواب عرض کر دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سورہ یوسف کے اندر آیا ہے کہ عزیز مصر نے زنانہ نے مصر کی وہ جو چال تھی زلیخا کے کہنے پر حضرت یوسف کے خلاف، اس کے بارے میں اپنا تبصرہ دیا، ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا مکر بڑا ہے، بڑا عظیم ہے، اے عورتوں تمہارا مکر عظیم ہے۔ اب زنانہ نے مصر عورتوں کا مکر قرآن فرماتا ہے عظیم ہے، اور مکر شیطان قرآن فرماتا ہے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو ان میں سوال تو آتا ہے نا کہ ایک طرف ہے مکر زنا، عورتوں کا مکر، وہ عظیم قرار پائے، اور ایک طرف ہے مکر شیطان، اسے ضعیف قرار دیا۔ تو شیطان تو حالانکہ بدی کی سب سے بڑی قوت سمجھا جاتا ہے، عورت فریب دے تو پیچھے چال تو شیطان کی ہے، کوئی برائی ہو، کوئی معاملہ ہو تو جس کی پیچھے اصل وہ سوچ اور شیطانی کار فرما ہے، اس کے مکر کو ضعیف قرار دیا اور ان کے مکر کو عظیم۔ یہ سوال سمجھیں آپ کہ سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر کو عظیم، بڑا کہا گیا، اور یہ سورہ نساء میں شیطان کے مکر کو کمزور کہا گیا، ضعیف۔ حضرت شیخ احمد معروف با ساوی حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 2 جواب ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ حقیقت کی دنیا میں عورتوں کا مکر شیطان سے واقعی عظیم ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں میں اپنے بعد تم پر جو سب سے بڑا فتنہ پاتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ جامع ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء،
دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. حالانکہ جب دنیا سے بچو کہا، دنیا تو سارا جہان آ گیا، اس میں عورتیں بھی آ گئی، لیکن عورتوں کا الگ سے فرمایا. کیوں؟ ساری دنیا کا فتنہ ایک طرف، عورت کا فتنہ ایک طرف. یہ حدیثیں بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عورتوں کا مکر حقیقت میں عظیم ہے، شیطان کا ضعیف ہے. کیوں؟ وہ ظاہراً حملہ آور ہوتی ہیں، یہ تو چھپا حملہ آور ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، ایک تحقیق کی. شیخ احمد ساوی کہتے ہیں کہ ان قید کن عظیم، جو کہا گیا سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر کو عظیم، وہ ہے مردوں کی تدبیر کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ مردوں کی تدبیر کے مقابلے میں عورتوں کا مکر بڑا ہے. مردوں کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، ان کا مکر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. اور یہاں جو سورہ نساء میں ان شیطان کے مکر کو ضعیف کہا گیا، ان قید الشیطان کان ضعیفا، یہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کہا گیا. تو اللہ کی تدبیر شیطان کے مکر پر غالب ہے. تو اب بات سمجھ آ گئی کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے کس کے مقابلے میں؟ مردوں کی تدبیر کے. اور شیطان کا مکر کمزور ہے کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی تدبیر کے مقابلے. تو اللہ تعالی ہمیں ابلیس کے مکر سے بھی بچائے. اور وہاں شیخ ساوی نے ایک حدیث لکھی، النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. تو ابلیس کے اس مکر سے بھی اللہ میں بچائے اور اس کی رسیوں کے مکر سے بھی بچائے. بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک نظام اور فطرت اور طبیعت ہوتی ہے. ان میں سے ہر ایک بھی سراپا مکر نہیں، اور مردوں میں سے ہر ایک سراپا شرافت بھی نہیں. کوئی مرد عورتوں سے بھی بڑے مکار ہوتے ہیں، اور کوئی عورتیں جو ہیں وہ بالکل مکار نہیں ہوتی. لیکن جو جنرل عام طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت ایک بڑا آزمائش اور بڑا فتنہ ہے. خود امت کے والی نے جب فرما دیا، لیکن وہ ماں کے روپ میں ایک بڑی رحمت ہے، بیٹی کے روپ میں ایک بڑی نعمت ہے. تو نیک پارسا بیوی کے روپ میں وہ دنیا میں آپ کی جنت ہے. وہ بہن کے روپ میں آپ کے لیے وہ سراپا شفقت ہے. تو یہ آدمی کی سیرت و کردار پر ہوتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس رکوع میں ایمان والوں، مجاہدین اور غازیان اسلام کی شان بیان کی. اس کے ساتھ ساتھ ان منافقوں کی تردید کی کہ جو ہر وقت اس چکر میں ہوتے تھے کہ وہ پیچھے رہ جائیں، سستی کریں، اور جب آزمائش آتی تو کہتے شکر ہے ہم نہیں تھے، اور جب مال غنیمت اور فتح ملتی پھر انہیں بڑا دکھ ہوتا کہ ہم تو ہوتے تو ہمیں بھی کچھ حصہ ملتا. تو پروردگار عالم ہم سب کو ہما وقت پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کی توفیق دے. حدیث جامع حدیث مشکات میں ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے ذات کے خلاف جہاد کرے. نفس کے ساتھ اپنی ذات، انسان کے اندر کا ابلیس جو اسے گناہوں پر ابھارتا ہے، اس کے خلاف جہاد تو مومن کی زندگی کے آخری سانس تک ہے نا جی. پھر وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جو کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے مارکا میں آ کے کفر کے خلاف برسر پیکار ہو، غازی ہو کر آ جائے تو بھی بڑی شان ہے، اور جام شہادت نوش کر جائے تو اور بڑی شان. اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم دین کی طلب میں اپنے گھر سے نکلا وہ بھی راہ خدا کے مجاہد کی طرح جب تک لوٹ کے نہ آئے. اس کا
اس راہ میں مر جانا بھی ایسے ہے جیسے مجاہد کا مر جانا ہے، مجاہد کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، بلکہ سرحد اسلام پہ پہرا دینے والا، ایک رات جو سرحد اسلام پہ پہرا دے اس کی بڑی شان ہے۔ اور وہ علماء ربانیین جو ساری زندگی سرحد اسلام اور اسلام کے نظریات، ہمارے جو عقائد ہیں ان کے پیرا دار رہتے ہیں، ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دن قیامت کے عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، تو عالم جو اپنے قلم سے حق لکھتا ہے، شہید جس نے حق کی خاطر زخمی ہوا، جان دی، اس کے خون پر عالم کی سیاہی بھاری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں زندگی میں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی ہے، جو آدمی ساری زندگی بالکل یہ تمنا بھی نہیں کرتا نا، اسے کبھی شہادت کی تمنا بھی نہیں پیدا ہوتی، تو بحکم حدیث اس کا مرنا منافق کا مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ذوق شہادت نصیب فرمائے۔ اور امیر المجاہدین حضرت مولانا حافظ علامہ خادم حسین رضوی شہید حب رسول، ان کا آج 5واں یوم ہے، عیسوی اعتبار سے 21 نومبر کو ان کا جنازہ اور تدفین ہوئی تھی، اس اعتبار سے ان کا 5واں عرس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور نوجوان نسل میں جو عشق رسول کی وہ روح پھونک گئے، اللہ تعالیٰ یہ عشق رسول کی شمع جلائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔